پاکستان تحریک انصاف طویل عرصے کے بعد عمران خان کی رہائی کے لیے ایک بار پھر احتجاج کا راستہ اختیار کر رہی ہے۔ عمران خان رہائی موومنٹ کے پہلے مرحلے کے اندر رجسٹریشن کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اس موقع پر کون سے مناظر دیکھنے میں آئے اور وہاں پر کیا کچھ ہوا، اس حوالے سے تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ دوسری جانب کرکٹر نسیم شاہ کے حوالے سے ابھی سوشل میڈیا پر کافی مہم تیزی کے ساتھ چل رہی ہے۔ ایک اہم نوٹس بھی ان کو مل چکا ہے، اس خبر کی تفصیلات سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ جبکہ حکومت اپنی نااہلی کا ملبہ دوسروں پر ڈالنا چاہ رہی ہے اور ایسی صورتحال کے اندر بین الاقوامی ادارے بھی یقیناً تمام تر صورتحال کو مانیٹر کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں، اس کو بھی آج کی ویڈیو کا حصہ بنائیں گے۔ میں ہوں سحرش خان، میرے یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ سب سے پہلے اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں جو کہ حکومت کی اپنی نااہلیاں ہیں اور اپنی کمزوریاں اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں، جن کا ملبہ اب وفاقی حکومت دوسروں پر ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے۔ لیکن یہاں پر جو کچھ بھی ہو رہا ہے یقینی طور پر اس کو عالمی میڈیا اور عالمی ادارے بھی سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ یورپی یونین کی جانب سے GSP+ سٹیٹس پر وفاقی حکومت سے اہم جواب طلب کر دیا گیا ہے اور گزشتہ دنوں خاص طور پر عمران خان کے صاحبزادے قاسم خان کے حوالے سے ایک بیان جو تھا وہ کافی سوشل میڈیا پہ گردش کر رہا تھا۔ ARY جیسے نیوز چینلز نے بھی اس کو کافی بڑھا چڑھا کے آگے پیش کیا اور بظاہر ایک منفی انداز میں، منفی پروپیگنڈے کے انداز میں اس کو اس خبر کا حصہ بنایا گیا اور بظاہر اس کے بعد جس قسم کی تفصیلات آئیں وہ خود حکومت کے لیے بھی مضحکہ خیز تھیں۔ حکومت کی جانب سے خاص طور پہ پھر وفاقی وزراء اور کئی اہم حکومتی نمائندوں نے پریس کانفرنسز بھی اس معاملے پر کر ڈالی اور الزام لگایا گیا کہ GSP+ سٹیٹس کا جو کے خاتمے کے لیے قاسم خان نے عالمی سطح پر آواز اٹھائی ہے اور عالمی فورم کا استعمال کیا ہے۔ پاکستان دشمنی کا بیانیہ بنایا گیا ان کے حوالے سے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ یہ ویڈیوز جعلی تھیں اور قاسم خان اور پھر ان کے ساتھ ہی موجود زلفی بخاری اور دیگر افراد نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ ایسی کوئی بات نہیں کی گئی اور ایسا کوئی مطالبہ نہیں ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا کہ اگر ایسا کوئی مطالبہ ہے تو اس ویڈیو کو آپ منظر عام پر لے آئیں اور عام طور پر وفاقی وزراء اپنی پریس کانفرنسز کے اندر اس طرح کے ویڈیو کلپس چلاتے بھی ہیں، دکھا بھی دیے جاتے ہیں کہ وہ کس کا حوالہ دے رہے ہیں اور دیکھیں اس کے اندر کیا کہا گیا ہے۔ لیکن اب تک کسی کی بھی پریس کانفرنس کے اندر قاسم خان کا وہ ویڈیو کلپ نہیں دکھایا گیا، جو کہ یقینی طور پر سوالیہ نشان بن رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ AI ویڈیوز تھیں جن کے اوپر بظاہر وفاقی وزراء نے ان کے اوپر اعتبار کرتے ہوئے تو ایک منفی قسم کا بیانیہ جو تھا وہ عمران خان کے بیٹوں کے حوالے سے بنانے کی کوشش کی۔ جو بھی صورتحال ہو رہی ہے اس کے اوپر مختلف عالمی ادارے جو ہیں وہ یقینی طور پہ نظر رکھے ہوئے ہیں اور اس حوالے سے خبریں عالمی میڈیا پر عام طور پہ عالمی میڈیا کی زینت بھی بین الاقوامی میڈیا کی زینت بنتی رہتی ہیں۔ دوسری جانب خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے خلاف کریک ڈاؤن کرنا اور پھر اسی دوران پھر ارشد شریف کی شہادت بھی سامنے آنا، پھر صحافیوں پر خاص طور پہ پھر شہباز گل جیسے افراد پر بھی تشدد اور کس قسم کے ان کے حوالے سے اقدامات کیے گئے، تو یقینی طور پر جو بین الاقوامی میڈیا ہے وہ بھی خاموش نہیں ہے اور تمام تر خبریں جو ہیں وہ وقتاً فوقتاً بین الاقوامی میڈیا کی زینت بھی بنتی رہی ہیں۔ تو ایسی صورتحال کے اندر ملک کے اندر جو کچھ ہو رہا ہو اس کو چھپانا یقینی طور پر ناممکن سا کام لگتا ہے۔ حقوق کی خلاف ورزیاں بھی کھل کر دیکھنے میں آئیں اور خاص طور پہ قیدیوں کو وہ حقوق جو عام طور پر ہر ایک کو ہی ملتے ہیں وہ بھی سابق وزیر اعظم عمران خان کو نہیں دیے جا رہے۔ قید تنہائی میں مسلسل رکھنا یقینی طور پر یہ سب کچھ بین الاقوامی جو معاہدے ہیں ان کی بھی خلاف ورزی کے زمرے میں آتا ہے۔ تو ظاہر خاص طور پہ جو قاسم خان کی جو ویڈیو کلپس جو وائرل ہوئے ہیں اور جو مل رہے ہیں اس حوالے سے وہ یہی ہیں کہ وہ انہی سب کا ذکر کر رہے ہیں اور بظاہر انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکمرانوں کی غلطیوں کی سزا پاکستان کے عوام کو نہیں ملنی چاہیے اور GSP+ سٹیٹس بھی برقرار رہنا چاہیے۔ خاص طور پہ اگر بات کریں عمران خان کے بیٹوں کی وہ کیوں عالمی فورم پر آواز اٹھا رہے ہیں، تو ان کے والد کے ساتھ جو کچھ ادھر صورتحال چل رہی ہے، عدالتیں ان کے مقدمات سننے کو تیار نہیں، یا اب ایک طویل عرصے کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ اور اس سے پہلے سپریم کورٹ عمران خان کے لیے کھلی، پاکستان تحریک انصاف کے لیے کھلی، تو کسی قسم کا ریلیف جب ان کو ان عدالتوں کے ذریعے نہیں ملے گا، پاکستان کے قانونی فورم سے نہیں ملے گا، ان کی جو فون پر بات کروانا بھی ایک مسئلہ ہے عمران خان سے، اور اس کے بعد خاص طور پہ پھر ان کے اہل خانہ کی ملاقاتیں عمران خان سے بند ہیں، تو ایسی صورتحال کے اندر یقینی طور پہ ان کے بیٹوں کو جو فورم ملے گا، چاہے وہ عالمی فورم ہو، وہ وہیں پر اپنے والد کا مقدمہ لے کر جائیں گے اور وہاں پر ہی بات کریں گے۔ لیکن بظاہر قاسم خان کے اس بیان سے اور ان کے اس خطاب سے خاص طور پہ نون لیگ جو ہے وہ بوکھلاہٹ کا شکار دکھائی دے رہی ہے اور ایسے میں جعلی ویڈیوز کے اوپر اپنی وفاقی وزراء سے پریس کانفرنسز کروا دینا یقینی طور پر حکومت کی اپنی جو
اپنی ساکھ ہے، اس کے اوپر بھی سوال اٹھتا ہے۔ دوسری جانب معاملہ ہے ٹیسٹ کرکٹر نسیم شاہ کا، جنہوں نے پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز کے حوالے سے ان کے ٹویٹر ہینڈل سے ایک ٹویٹ سامنے آیا ایکس سے، اور پھر ان پر شدید تنقید ہوئی۔ نون لیگ کی جانب سے باقاعدہ ان کے خلاف سوشل میڈیا مہم بھی چلائی جا رہی ہے، لیکن اس کے بعد کچھ ہی دیر کے بعد ان کا ایک اور ٹویٹ سامنے آیا جس میں انہوں نے بتایا کہ ان کا اکاؤنٹ جو ہے وہ ہیک ہو چکا ہے، ہیک ہو گیا تھا۔ تو بہرحال اس سے قبل جو مریم نواز کے حوالے سے ان کا ٹویٹ تھا وہ ڈیلیٹ ہو گیا۔ تو ایسی صورتحال کے اندر بظاہر دیکھا جائے تو خود وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی قذافی اسٹیڈیم کے اندر اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ موجودگی بھی ایک سوالیہ نشان تھی۔ ایسی صورتحال میں جہاں خطے کے اندر جس طرح کی صورتحال چل رہی ہے، اس کے باعث پاکستان کے اندر عوام کو کفایت شعاری کا کہا جا رہا ہے، قیمتیں بھی بڑھائی جا رہی ہیں، عوام مہنگائی سے بہت زیادہ عاجز آئی ہوئی ہے، تنگ آئی ہوئی ہے۔ تو اسی صورتحال کے اندر ایک وزیر اعلیٰ کا پروٹوکول اور اس کے بعد اس کی وہاں پہ ایک پورا لاؤ لشکر موجود ہونا، یقینی طور پہ عوام اور جو حکمران ہیں ان کے اندر کس قدر فرق ہے موجودہ صورتحال کے اندر، جہاں ایک طرف کفایت شعاری عوام کے لیے تو دوسری جانب وزراء یا پھر وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ انہی معاملات کے اوپر انہی باتوں سے جو خود عوام کے لیے کر رہے ہیں ان سے برعکس کرتے ہوئے خود دکھائی دیتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک سوالیہ نشان اٹھے، لیکن بظاہر اب پی سی بی نے کارروائی آگے بڑھاتے ہوئے نسیم شاہ کو شو کاز نوٹس جاری کیا ہے۔ پی سی بی نے نسیم شاہ کو سینٹرل کانٹریکٹ اور میڈیا پالیسی کی خلاف ورزی کرنے پر یہ شو کاز نوٹس جاری کیا ہے، جس کا جواب انہیں معین کردہ مدت کے اندر جمع کروانا ہوگا، جس کے بعد پی سی بی ان کے خلاف مزید کسی اقدام کا اس حوالے سے فیصلہ کرے گا۔ پی سی بی کی جانب سے واضح کیا گیا ہے کہ بورڈ اپنے پیشہ ورانہ معیار، معاہدے کی پاسداری اور کھیل کی ساکھ کو برقرار رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ چلتے ہیں اگلی خبر کی جانب، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ہے، اور پاکستان تحریک انصاف ایک طویل عرصے کے بعد عمران خان کی رہائی کے لیے ایک بار پھر سے سڑکوں پر آنے کی تیاری کر رہی ہے۔ احتجاجی سیاست ہے، گزشتہ کافی مہینوں سے خاص طور پہ اب وہ مذاکرات کو اہمیت دینے لگے تھے۔ پاکستان تحریک انصاف جو کہ ہمیشہ سے تھوڑا پرتشدد قسم کے احتجاج بھی دیکھے گئے ہیں، جو صورتحال وہاں پہ پیش آئی ان کے احتجاج کے دوران، یا پھر ان کی تحریک کی کال ہوئی یا پھر کوئی مارچ ہوا، تو کس قسم کے وہاں پہ واقعات ہوئے یقیناً وہ افسوسناک تھے۔ تو ایسی صورتحال کے اندر اس کے بعد سے خاص طور پہ 26 نومبر کے احتجاج کے بعد سے انہوں نے اسلام آباد اور راولپنڈی کا رخ دوبارہ نہیں کیا، کوئی بڑی احتجاج کی کال نہیں دی، اور کوشش کی کہ مفاہمت کی راہ نکلے، مذاکرات کی راہ نکلے، اور کہا گیا کہ شاید مذاکرات کی راہ ہی واحد راہ ہے جس سے مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے۔ عمران خان کی رہائی اگر چاہتے ہیں تو پھر مذاکرات اور مفاہمت کے ساتھ چلیں اور ڈیل کی کوشش کریں، جو احتجاجی سیاست ہے اس کو چھوڑ دیں۔ لیکن اب عید سے قبل جس طرح کی صورتحال ہوئی، اسلام آباد ہائی کورٹ سے جو عمران خان کی شفا اسپتال منتقلی کی درخواستیں مسترد کی گئیں، ایک بار پھر میڈیکل بورڈ بنا کے اس کے پیچھے لگا دیا گیا، جس کے اندر عمران خان کے ذاتی معالجین کو بھی شامل نہیں کیا گیا، تو بظاہر پاکستان تحریک انصاف کا کوئی بھی مطالبہ پورا نہیں کیا گیا۔ اور اسی صورتحال کے اندر اب پی ٹی آئی مان چکی ہے کہ انہیں عمران خان کی رہائی کا واحد راستہ صرف اور صرف احتجاجی سیاست ہی نظر آتا ہے، اور مذاکرات یا بات چیت کا جو ماحول وہ چاہتے تھے وہ بھی نہیں بن سکا، جس طرح وہ چاہتے تھے بات چیت آگے بڑھے وہ بھی نہیں ہو سکی، تو کسی قسم کے کوئی نتائج جو تھے خاطر خواہ نتائج وہ نہیں نکلے۔ اور اب رہائی فورس کا پہلے اعلان کیا گیا تھا، تو اب اس کا نام بدل کے عمران خان رہائی تحریک جو ہے، امن تحریک، اس کے نام کے ساتھ اس کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے، رجسٹریشن کا آغاز ہو چکا ہے، اور صوبائی سیکریٹریٹ پشاور میں کل زبردست جوش و خروش بھی نظر آیا۔ پارٹی قیادت بھی وہاں پہ موجود تھی، بیرسٹر گوہر سلمان، اکرم راجہ اور وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی، عمر ایوب ان کے ساتھ اور دیگر افراد بھی موجود تھے، جبکہ کارکنان کی بھی بہت بڑی تعداد وہاں پہ نظر آئی جو کہ رجسٹریشن کروا رہے تھے۔ اب ابتدائی طور پہ اس کا ہدف 1 لاکھ ممبران کا کی رجسٹریشن کا سیٹ کیا گیا ہے، اور پھر طریقہ کار یہ رکھا گیا ہے کہ ایک ڈیجیٹل ڈیش بورڈ کے ذریعے براہ راست ممبران کی تعداد دکھائی بھی جائے گی، اور پھر اگلے قدم کو اٹھاتے ہوئے 1 لاکھ ممبران جب مکمل ہو جائیں گے تو اس کے بعد حلف برداری بھی کی جائے گی، اور پھر 1 لاکھ سے بھی اس کو آگے اس کا دائرہ کار بڑھاتے ہوئے 10 لاکھ افراد جو ہے ان کی رجسٹریشن کا ہدف پورا کیا جائے گا۔ لیکن بظاہر اب بھی پاکستان تحریک انصاف کے اندر کوئی پارٹی اختلافات بھی ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں، تو پارٹی اختلافات اب بھی موجود ہیں۔ کئی گروپ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کا پارٹی ذرائع کے مطابق ان کا ماننا ہے کہ رجسٹریشن اور یہ تمام تر مراحل غیر ضروری ہیں، اور ان کے اندر ایک مرتبہ پھر سے محض وقت ہی ضائع کیا جا رہا ہے، اور جتنی جلدی ہو احتجاج کی تاریخ دینی چاہیے، تحریک کی باقاعدہ تاریخ دینی چاہیے، اور دیکھنا اب یہ ہے کہ واقعی تحریک احتجاج کا جو دن ہے اس کی کوئی باقاعدہ تاریخ منظر عام پہ آتی ہے یا نہیں آتی ہے، اور یہ محض تحریک جو ہے واقعی عمران خان کی رہائی کا سبب